یہ دو بچے آ رہے ہیں، حسن کہتا ہے میں پہنچوں، حسین کہتا ہے میں پہنچوں، کہ یہ آغوش ہی ایسی ہے، یہ آغوش ہی ایسی ہے، یہ رسالت کی آغوش ہے، اس میں ہر ذی شعور، ارے حسین اور حسن کے شعور کا اندازہ لگاؤ کہ بچپن میں ان کو یہ شعور تھا کہ یہ محمد کی آغوش ہے۔ ارے وقت کا پتہ نہیں ہے حسن، وقت کا پتہ نہیں ہے حسین، موت کب آ جائے دوڑ کر آغوش رسالت میں پہنچو اور یہ شرف حاصل کرو۔ بچوں کو شعور تھا کہ یہ آغوش ہے، یہ وہ آغوش ہے جس طرح آغوش صدف میں ایک قطرہ، عام قطرہ، ہائے ہائے بات سنو، بات سنو، یہ قطرہ جو صدف میں موتی بنتا ہے، یہ کوئی خاص قطرہ ہوتا ہے، کسی ملک کا ہوتا ہے، یا عام پانی کا قطرہ جو بارش کی صورت میں برسے؟ بولو، عام پانی کا قطرہ، پوچھ لو کسی سے۔ لیکن عام پانی کا قطرہ کہ اگر نالی میں بہہ جائے تو پلید ہوگا، پانی میں پیشاب میں شامل ہو جائے گا تو پلید ہو جائے گا، وہی پانی کا قطرہ، وہی پانی کا قطرہ جو لاکھوں کروڑوں اربوں برس رہے ہیں قطرے نالیوں میں بہ رہے ہیں، گندگی بھی پڑ رہے ہیں، پلید ہو گئے ہیں، پاک تھے پلید ہو گئے، اس کا محل جو گرنے کا ہے وہ پلید تھا، خود پاک تھے، گرنے کا محل پلید تھا۔ تو پلیت ہو گئے۔ تو جو لوگ جو قطرے آغوش صدف میں پڑ جائیں، صدف سیپ منہ کھول کر سمندر میں منتظر ہوتی ہے، لاکھوں قطرے برستے ہیں، لیکن کوئی خوش نصیب قطرہ جس کی قسمت میں موتی ہونا ہوتا ہے، لکھا ہوا کس نے موتی بننا ہے، وہ سیپ اس کیڑے کے منہ میں جاتا ہے، وہ قطرہ منہ کھولے رکھتی ہے۔ اور دیکھیں، آپ پوچھ لیں جو ماہر ہیں ان کے حشرات الارض کے، ان سے پوچھیں، اور میں کتابی اور علمی اور فنی بات کر رہا ہوں کہ وہ کیڑا جو ہے وہ سمندر میں، کیڑے سے پوچھو تیرا دماغ خراب ہے، سمندر میں کیا پانی کم ہے جو منہ کھول کر اوپر دیکھ رہا ہے، اور 2 مہینے 4 مہینے ہو گئے اوپر دیکھ رہا ہے، تیرے پاس اتنا سمندر ہے، ذرا سا پانی لے کر بیٹھ جا نیچے، کیا یہ اسی قطرے کو موتی بنا دے؟ ملک صفدر صاحب مزہ آ رہا ہے کہ نہیں جی؟ کہ اسی قطرے کو ذرا منہ کھول، یہ پڑوسی ہے، ساتھ کھڑا ہے، ذرا منہ کھول، چٹکی لے اور تہ میں بیٹھ جا، 100 سال کے بعد نکل، موتی ہوگا، تو موتی، لاکھوں موتی نکال۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ میرے ہمسائے ہیں، میرے پڑوس ہیں، سمندر میرا پڑوسی ہے، میں پڑوسی سے لینا غیرت کے منافی ہے، میں اپنے مالک سے کیوں نہ دوں جو اوپر سے دیتا ہے، میں یہاں سے کیوں مانگوں؟ جی میں نے بھول کہا تھا نا آج جو منقبت کہ غیرت بھی کیا شے ہے اب تے رسوا، غیرت بڑی شے ہے اب دے رسوا، در در پہ مت جا میرے در کا ہو جا، در در پہ مت جا میرے در کا، ہاں در در پہ آگے کہ غیروں کے احسان کب تک گوارا، غیروں کے احسان کب تک گوارا، غیروں کے احسان کب تک گوارا، رے یہ در ہمارا ہے پھر ماں
مانگ پھر مانگ پھر مانگ پھر مانگ پھر مانگ. کیوں؟ وہ صدا دے رہا ہے، میں دینے والا ہوں. موتی حقیقی میں ہوں، حقیقی دینے والا میں ہوں. ارے میں تو وہ ہوں جو سمندر پر بھی برساتا ہوں. حالانکہ سمندر کو کوئی ضرورت نہیں ہے برسانے کی. سمندر میں تو خود پانی جمع ہے کھربوں من، اس پر برسانے کی کیا ضرورت ہے. میں تو سمندر کو دکھاتا ہوں کہ آج تیرا یہ بھرا پن میرے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، تو بھی میری قطرات رحمت کا محتاج ہے. وہی چیز جو ہے ہائے ہائے آ گیا چھمرا. دیتی ہے اس کی رحمت صدائیں، دیتی ہے اس کی رحمت صدائیں. اے میرے بندے کر التجائیں، اے میرے بندے دیتی ہے اس کی رحمت صدائیں. میں تیرا مالک ہوں کر التجائیں. ارے میں تیرا اور کوئی نہیں ہے، میں تیرا ارے میں تیرا مالک ہوں کر اس کی رحمت صدائیں. ارے میں تیرا مالک ہوں کر ارے کر التجائیں. میں تیرا کر ارے ہم نے تو کی غیر پر بھی عطائیں، ہم نے تو کی غیر پر بھی عطائیں. ارے تو پھر بھی اپنا ہے پھر مانگ تو پھر بھی اپنا کیوں ہے کہ تو کملی والے کا امتی ہے. تو پھر بھی اپنا ہے پھر مانگ، تو پھر بھی تو پھر بھی اپنا ہے، تو پھر بھی اپنا ہے. غیرت بڑی شے ہے اے عبد رسوا، غیرت بڑی شے ہے، غیرت بڑی شے ہے، بڑی شے ہے اے عبد رسوا. غیرت بڑی شے ہے اے عبد رسوا. در در پہ مت جا میرے در کا ہو جا، در در پہ مت ہاں در در پہ مت جا میرے در کا ہو جا. غیروں کے احسان کب تک گوارا، غیروں کے احسان کب تک گوارا. رے کیوں مجھ کو بھولا ہے پھر مانگ کیوں مجھ کو. یا ایھا الانسانو ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک
سبق کیوں مجھ کو بھولا پھر مانگ کیوں مجھ کو ارے دنیا دوں کا کب تک یہ دھندا دنیا دوں میں نے کمینی دوں میں نے دنیا دوں کمینی دنیا دوں کا کب تک یہ دھندا کب تک گلے میں یہ لالچ کا پھندا کب تک گلے میں یہ لالچ کا پھندا بن جا بس اپنے ہی مالک کا بندہ بن جا بس اپنے ہی مالک کا بندہ بن جا بس اپنے ہی مالک کا بندہ رے وہ تیرا مولا ہے پھر مانگ وہ تیرا تو اس کا بندہ ہے پھر مانگ تو اس کا بندہ ہے اور وہ تیرا مولا ہے پھر مانگ وہ تیرا جس نے کیا ساری دنیا کو پیدا جس نے کیا ارے ساری دنیا کو پیدا جس نے کیا ساری دنیا کو پیدا ہے ذات جس کی دو عالم میں یکتا ہے ذات جس کی دو عالم میں باگریا سجدے میں گر جا باگریا سجدے میں گر جا رے وہ سب کی سنتا ہے پھر مانگ وہ سب کی سنتا ہے وہ سب کی سنتا ہے ہیں سب کے سب جنوں انسان بندے ہیں سب کے سب جنوں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہیں سب کے سب جنوں انسان بندے ہیں سب کے سب جنوں انسان بندے اور وہ میزبان اس کے مہمان بندے وہ میزبان اس کے مہمان ذرا اپنی اوقات پہچان بندے 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 ارے تو اس کا منگتا ہے پھر مانگ تو اس کا منگتا ہے واللہ غنی وانتم الفقراء وہ تو اس کا منگتا ہے پھر مانگ تو اس کا منگتا ہے اس کی تخلیق ساری خدائی سنیے مالک کو حاضر ناظر جان کر سنیے آج شاید اس رات اور اس حمد اور ان الفاظ کے صدقے ہم پر بھی بارش کرم فرما دے شایاں ہے اس کی تخلیق ساری خدائی ہے اس کی تخلیق ساری خدائی
تمہاری خدائی اور زیبا اسی کو ہے حاجت روائی، زیبا اسی کو ہے حاجت روائی، زیبا اسی کو ہے روائی، شایع اسی کے ہے مشکل کشائی، شایع اسی کے ہے مشکل کشائی، شایع اسی کے ہے مشکل کشائی، ارے وہ سب کو دیتا ہے پھر مانگ وہ سب کو پھر مانگ وہ اس در سے مانگا ہے کل انبیاء نے، اس در سے مانگا ہے کل انبیاء نے، اصحاب اولاد خیر الورا نے، اصحاب اولاد خیر شاہ و گدا اور سب اولیاء نے، شاہ و گدا اور سب اولیاء نے، شاہ و گدا اور سب اولیاء نے، ارے تو سوچتا کیا ہے پھر مانگ تو سوچتا، تو سوچتا، سارے پڑھو پھر مانگ تو سوچتا، ہے پھر مانگ، ہاں پھر مانگ، آہے پھر مانگ تو سوچتا، تو سوچتا، منگو نا پھر مانگ اور بنیادیں یوں یوں کرنے رہنے دوسرے دروازے پہ منگنے شرم آنی، پھر مانگ سنتا ہے پھر مانگ، آہے تو سوچتا، لا کہہ کے اب توڑ بت ماں سوا کے، لا الہ الا اللہ۔ آؤ مولوی صاحب علم نہیں بحث آ گئی ہے، ہاں آ گیا موقع ہونا، لا الہ الا اللہ کا معنی بتائیں۔ میرے دادے نے تحقیق الحق میں بیان کیا، آپ اس کو پڑھ کر بیان ذرا کر دیں۔ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ لا نہیں ہے، پہلے ہی نہیں، مطلب ہے کہ اقرار سے پہلے انکار ضروری ہے۔ لا پہلے اللہ نے رکھا ہے، لا نہیں، وہ پہلے تو ہاں کرو، اقرار کرانا چاہنا ہے پہلے ہی لا رکھ چھوڑیا، لا نہیں۔ مطلب ہے کہ پہلے مننے تو پہلے ایک باری نہ کرو، نہیں ساری عمر نہ کرنے رہو، ایک دو باری جب تک ایمان پختہ نہ ہوئے تو مفتی نہ کرنے رہو، پھر جس لئے ایمان کامل ہوئے تو پھر الا اللہ، اور جو الا اللہ سے پہلے لا نہیں کہتے، نہ نہیں کرتے، ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ماننے سے پہلے انکار کرنا ضروری ہے، اور جو ماننے سے پہلے انکار کرتے ہیں اس کے بعد اقرار کرتے ہیں، ان کا ایمان کبھی متزلزل نہیں ہوتا۔ فاروق اعظم کو دیکھیں، پہلے نہ کی، کافر تھے، ہاں کی الا اللہ، لے کر گئے سیدھے۔
یہ جزوی فضیلت تھی جو حضرت صدیق اکبر کو بھی حاصل نہ ہو سکی، جو خطاب کے بیٹے کو حاصل ہوئی۔ صدیق اکبر نے نور میں آنکھیں کھولی، اندھیرا دیکھا ہی نہیں۔ فاروق اعظم نے اندھیرا دیکھ کر نور دیکھا۔ فرمایا کہ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے۔ کیا میں نے کہا؟ ظلمت دیکھی، اندھیرا دیکھا، اچانک طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، من ثنیات الوداع، من ثنیات کن شفیع یا حبیبی، کن شفیعی یا حبیبی، یا حبیبی یا حبیبی، یا حبیبی یا حبیبی، کن شفیع، کن شفیع یا حبیبی، یوم حشر واجتماع، یوم حشر واجتماع، ایھا المبعوث فینا، ایھا المبعوث فینا، جئتا بالامر المطاع، جئتا طلع البدر علی، آیا فاروق اعظم تے چند چڑھیا، 14ویں دا چند چڑھیا، نور تو جس لئے اکھیاں آشنا ہوئیاں، اس تو بعد کفر نہیں کھال سکیا۔ چل پیچھے، ایتھا پرے کرو۔ پھر آنکھیں جو ہیں وہ نور سے آشنا ہوئی تو پھر ظلمت نہیں ٹھہر سکی، سیدھا کہا کہ میں آج نماز، کملی والے آج نماز کعبے میں اذان دی جائے گی، بیت اللہ شریف میں، اور وہاں نماز ادا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدیق اکبر کا مقام زیادہ ہے، ہمارا ایمان بھی ہے، سب کہتے بھی ہیں، صدیق اکبر نے یہ بات کیوں نہیں کہی؟ حق تو ان کا بنتا تھا۔ لیکن یہ فضیلتیں ہیں جو حضور نے، اللہ نے سب کو عطا فرمائی ہیں۔ میں نے ایک جملہ اسی لیے کہا تھا کہ ہم ان لوگوں کو ماپنے والے نہیں ہیں، حضور نے خود ان کو ناپ تول کر دیا ہے، قرآن نے اور سنت نے۔ سمجھ آئی؟ یہ مقام ان کا تھا، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، اور وہ جو دکھ اور تکلیف کا زمانہ تھا ساتھ کاٹا، لیکن عثمان کو جو خلطیں عطا فرمائی، جو الفاظ عطا فرمائے، جو فاروق اعظم کو عطا فرمائے کہ لو کانا نبی بعدی لکانا عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو مطلب ہے کہ عمر میں نبیوں کے جوہر تھے۔
یہ جملہ آپ نے صدیق اکبر کے لیے نہیں کہا، حالانکہ یہ جملہ ان کے لیے چاہیے تھا، کیونکہ نبی کے پاس سب سے بڑا منصب نبوت ہوتی ہے، وہ تو فاروق اعظم کو دے رہے ہیں، وہ اپنا منصب تو خلیفہ دوم کو دے رہے ہیں، تو افضل کون ہوا؟ جس کو نبوت کا مستحق سمجھ رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی فضیلت کا سبب نبوت ہے، وہی آپ عہدہ ان کو، اس کے لائق ان کو سمجھ رہے ہیں۔ آئیے ذرا بات کریں۔ میں مسئلے کو سلجھانا بھی جانتا ہوں اور الجھانا بھی جانتا ہوں، ہاں ایسی بات نہیں ہے، اور میرے پاس بڑے دلیلیں ہیں، جب بات میدان میں آئے گی تو پھر پتہ چلے گا۔ جی تو فاروق اعظم اور جناب علی کو اپنے شب ہجرت اپنی جگہ لٹایا، کیوں؟ تاکہ لوگ آئیں اور دیکھیں کہ محمد لیٹا ہوا ہے، محمد کی جگہ علی کو لٹایا گیا، یعنی یہ فاروق اعظم کے لیے منصب کا مستحق قرار دیا گیا کہ لو کانا نبی بعدی لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی درجہ نبوت کے لائق ہے تو عمر کا دماغ ہے، اور محمد مصطفیٰ کے جسد ظاہری کا مقام کہ علماء امت کا اجماع ہے اس پر کہ سرکار کا جسم اطہر اپنے گنبد خضرا میں، آپ کے حجر شریف میں جو آپ کی لحد مبارک کھدی ہوئی ہے، آپ کا جسد اطہر پیر مبارک سے سر مبارک تک لے کر کفن کے ساتھ براہ راست مس کر رہا ہے، چھو رہا ہے کفن کو، آپ کا جسم چھو رہا ہے، اور کفن ایک واسطے کے بعد زمین کفن کو چھو رہی ہے، ایک واسطے کے بعد۔ اے امت محمدیہ لمحہ فکریہ غور کرو، او گجر خان والے ہو جے میں آئی گیا بول کے تساں کول تے تسی عقل کرو تے سمجھ کرو، اے میں نہیں آنا بڑا بڑا مولوی تھے بولنا ہو سی، بڑے بڑے علم والے بولنے ہو سن، میں نہیں آنا کہ میں بہت بڑا خطیب ہاں، لیکن جڑے میں نقطے پیش کر رہے ہیں ایک کوئی مائی نہ لال پیش کر سی۔ جی میں کہہ رہا ہوں کہ جڑا بالواسطہ کفن کے واسطے سے زمین اس کو چھو رہی ہے، کفن چھو رہا ہے سرکار مدینہ کے جسم پاک کو، تو کفن کا مقام آپ خود متعین کر لیں کہ کیا ہوگا، جبکہ کفن کو جو زمین چھو رہی ہے علماء امت کا اجماع ہے کہ وہ عرش معلی اور کعبہ سے بھی افضل ہے، وہ زمین کا ٹکڑا جس پر 2 گز 2.5 گز پر جو سرکار لیٹے ہوئے ہیں، وہ جو آپ کے پشت مبارک اور اس کے نیچے جو زمین ٹکڑا ہے، یہ عرش سے بھی مرتبے میں اونچا ہے اور بیت اللہ شریف سے بھی اونچا ہے۔ جی ہائے ہائے ہائے، محمدین ایک گجراتی ہوا ہے بڑا مزاحی شاعر، اگر سیٹ جنت میں خالی نہیں ہے تو چپکے کے دوزخ میں وڑ مامدینہ، یہ بڑا مزاحیہ، لیکن کیا اس نے نعت کا ایک شعر کہہ دیا، میں ایک شعر آ گیا اس کا، میرا خیال ہے اس کی بخشش ہو گئی ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ محمد کا جہاں پر آستاں ہے، محمد کا جہاں پر آستاں ہے، زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے، محمد کا جہاں پر آستاں ہے، زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے۔ یہ تو زمین، وہ زمین جو مس کر رہی ہے سرکار کے جسم اطہر سے کو چھو رہی ہے، وہ آسمان کیا عرش کیا بیت اللہ سے افضل ہے۔
اب آپ کے کفن مبارک کا اندازہ لگائیے، پھر کفن جو براہ راست سرکار کے بدن کو چھو رہا ہے اس کا مقام بتائیے، اور پھر اس کے اندر جو جسد اطہر ہے اس کا مقام بتائیے کہ اس کا مقام کیا ہوگا، جس کے ساتھ وہ لگ رہا ہے اس کا مقام تو زمین سے، اس کا مقام تو عرش سے اور بیت اللہ سے بھی اونچا ہے، تو پھر سرکار کے کفن کا اور پھر آپ کے جسم مبارک کا کیا مقام ہوگا؟ اور جسم کا درجہ کس کو دیا؟ انت منی بمنزلت ہارون میں موسیٰ، اے علی تو تیرا وہ رشتہ ہے جس طرح موسیٰ اور ہارون کا رشتہ ہے، میں ہٹ جاؤں تو آ جائے گا، سورج کا جس طرح سجادہ نشین چاند ہوتا ہے، اے علی میرا سجادہ نشین طریقت میں تو ہے، کا سوال فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دیکھ کر، فیصلہ ہوگا شب ہجرت کا بستر دے، جب بھی اٹھے گا نبی کا جانشین کون ہے؟ آج کہہ رہے ہیں کون ہے جھگڑا ہے، ارے واضح ہے، شب ہجرت تشریف لے گئے تو علی کو لٹایا، سب تھے علی کو لٹایا، علی کو اپنے جسم کا قائم مقام بنایا، یعنی یہ میرا جسم نہیں ہے، یہ محمد کا جسم ہے۔ تو کافر آئے تو محمد سمجھ کر آئے کہ محمد لیٹے ہوئے ہیں، آگے آئے تو علی تھے، مطلب کافر بھی سمجھتا ہے کہ یہ محمد لیٹا ہوا ہے، یہ بات سمجھ آ رہی، کافر بھی سمجھتا ہے کہ یہ علی نہیں محمد لیٹا ہوا۔ اے مسلمان، اے یزید پرست، اگر تیری آنکھیں اندھی ہیں تو میں اس کا علاج کرا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یا اینک حب اہل بیت لگا۔ ارے کافر بھی سمجھتا ہے کہ میں محمد سمجھ کر آیا ہوں، ارے یہ تو علی نکلا، ارے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، علی کا نام ہے، پردہ اٹھے تو محمد ہے۔ کیوں؟ میں نے نہیں کہا، سرکار نے خود فرمایا، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا، مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی، ہاں حب نبی ہے مہر علی ہے۔ علی دی محبت نبی کی محبت ہے، جو علی سے محبت کرے گا سمجھ لے کہ اس نے محبت نبی سے کی، اور مہر اور حب نبی ہے مہر علی، اور جو نبی سے محبت کرے گا وہ سمجھ لے کہ اس نے علی سے محبت کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمد کا نبی کا کلمہ پڑھے اور علی کو گالیاں دے، یہ کوئی خارجی ہو سکتا ہے، یہ ایمان کا داخلی نہیں ہو سکتا۔ نہیں، یہ کوئی خارجی کہہ سکتا ہے، یہ ذہن خارجی کا ہو سکتا ہے، یہ ایمان اور اہل سنت کے کسی داخلی کا نہیں ہو سکتا۔ جو ایمان اہل سنت میں داخل ہو یہ خارج کا، اس دائرے سے خارج کا ہو سکتا ہے۔ حب نبی ہے میرے، تو نبی کے ساتھ جو محبت کرے گا وہ علی کے ساتھ آٹومیٹک کرے گا، باپ سے جو محبت کرے گا وہ بیٹے سے ضرور کرے گا۔ آج کل کے منافقوں کی طرح نہیں کہ باپ بڑا اچھا لگتا ہے اولاد بری لگتی ہے، کمینیوں۔ نانا اچھا ہے نواسے برے ہیں معاذ اللہ، کیوں؟ نانے کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، نواسوں کا کلمہ نہیں ہے، تو کل اگر ان کا کلمہ نہ ہوتا نانے کا تو تم نانے کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے، کیوں؟
کہ بدر والوں نے، وہ بھی انسان تھے، انہوں نے بھی اسی کے نانے کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ تمام پر بدر کی طرح، 14ویں کے چاند کی طرح واضح ہے۔ اہل بدر نے جو مقابلہ کیا، سمجھ آئی؟ سمجھ آئی نا؟ تو وہ بھی انسان تھے، انہوں نے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے جیسا ہے، ہم اس کو کیوں مانے؟ انہوں نے محمد الرسول اللہ نہیں مانا، انہوں نے محمد بن عبداللہ مانا۔ ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی۔ دشمنی محمد کے ساتھ تھی، اولاد کے ساتھ نہیں تھی۔ اگر اولاد کے ساتھ، اگر محمد کے ساتھ نہ ہوتی تو پھر اولاد کے ساتھ بھی نہ ہوتی، محمد کے ساتھ بھی تھی، اس لیے وہ منتقل ہوئی نسلوں میں۔ سمجھ آئی؟ وہ منتقل ہوئی نسلوں میں۔ کیوں؟ ایک ہی بابا ہے، ایک ہی دادا ہے، ان کو نبوت کیوں مل گئی، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا؟ بھائی کزن ہے نا، بنو عبد شمس اور عبد بناف کزن ہیں، دو بھائی تھے، ایک کی رسول اللہ اولاد، ایک کی بنو امیہ۔ نبوت ادھر کیوں آ گئی؟ یہ اس سے پوچھو جو نبوت بھیجتا ہے۔ چھت بڑا اونچا ہے، ذرا لم کو تو تجلو، لڑائی کرو ہے جی۔ تو ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی۔ محمد کی دشمنی تھی، لیکن اس دشمنی کا اظہار کوئی نہیں کر سکتا۔ مکے والوں نے کیا، آج تک رشتہ دار ہو کر بھی، چچا حقیقی چچا ہو کر بھی اللہ نے تمغہ دیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ کھلے بندوں نے انکار کیا، مذمت کی، تو اللہ نے سورت اتار دی۔ اس لیے کھلے طور پر کوئی مذمت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی نہیں کر سکتا سوا کافروں کے، اور اس دور میں تو کافر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ شہید عامر جیسے لوگ پھر بھی پیدا ہوں گے، اور شہید عامر نے یہ بتا دیا کہ غیرت اسلام اس کو کہتے ہیں۔ الوی صاحب، افضل الوی صاحب نے آج ہی مجھے بتایا، یہ پورا واقعہ مجھے نہیں پتا تھا۔ تو یہ چیز یہ پھر بھی پیدا، اس لیے اب کافر بھی حضور کی گستاخی سے گھبراتا ہے۔ تو جو گستاخی نہ کرے، اس کا کیا مطلب؟ وہ سرکار کو اندر سے مانتا ہے؟ نہیں مانتا، اندر سے نہیں مانتا، اوپر سے گستاخی نہیں کر سکتا، موت کا خوف ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ وہاں جو بات ہوئی وہ یہ تھا کہ اس دور میں بھی حضور کی دشمنی تھی اصل میں، کہ ہمارے معبودان باطل جو تھے ان کو کیوں اٹھایا، ہمارے لیے تو برحق تھے، ہم ان کی پرستش کرتے تھے۔ اس نے نیا دین آ کر اور نیا ایک تصور پیدا کیا، ہمارے سارا یہ جو جھگڑا جو ہم نے کاروبار بنایا تھا وہ ختم کر دیا، لات اور عزا کو لاتے مار دی۔ تو اصل میں بغض وہاں تھا، ایک محمد دشمنی۔ امید فاضلی مرحوم نے کیا خوبصورت شعر کا، اور ایک شعر میں پوری تاریخ بدر سے لے کر کربلا تک کی بند کر دی۔ ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ ہائے ہائے، اور میں نے اس میں کیا کہا؟ حسین کی بارگاہ میں میں نے کیا کہا؟ حسین یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن حسین ہم مانتے ہیں کہ
کہ نشانہ تیرا سر تھا، کربلا میں نشانہ تیرا سر تھا، یہ ہم مانتے ہیں. یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ، دشمنی اصل میں تھی احمد. اگر کملی والے کا ادب ہوتا، اگر کملی والے کا ادب ہوتا، کملی والے کی مقدس نورانی آنکھوں کا شرم ہوتا، تو کربلا میں درندوں کی طرح حسین کی لاش کو پامال نہ کیا جاتا. دشمنی اصل میں تھی. پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں کملی والے کی عزت بھی نہیں تھی، وہ ڈائریکٹ گستاخ رسول تھے. آج کیا ہم بنو امیہ کی تعریف کریں؟ حقائق سامنے آئیں گے، آپ پڑھیں. اور ان کے فضائل جو ہیں ہم یوں نہیں بیان کرتے، یہ کتابیں ہیں، ثبوت ہے. آپ کے پاس بھی کتابیں، ہمارے پاس بھی ہے. ہم قرآن پر پیش کریں گے. قرآن کیا کہتا ہے، تاریخ کیا کہتی ہے. اس لیے یاد رکھو، حب آل رسول جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء کی آل اولاد قیامت تک جو آپ کے اسوہ حسنہ پر گامزن ہے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جن کے لیے فرمایا تاکہ ہم تمہیں پاک کر دیں. اسباب و موجبات طہارت کو اپناؤ اہل بیت، چاہے ازواج رسول ہو چاہے ابنائے رسول ہو. موجبات طہارت کو اپناؤ، اعمال صالحہ اپناؤ، اسوہ رسول کریم کو اپناؤ، ہم تمہیں پاک کرتے چلے جائیں گے. یہ تدریجی ارتقائی یہ عمل ہوگا کہ تم پاک ہوتے چلے جاؤ گے، حتیٰ کہ جب دنیا سے تم اٹھو گے تو پاک صاف ہو کر اٹھو گے. تو یہ عمل اس وقت تک ہو سکتا ہے جب ہم عقائد کی اس بھیڑ میں، عقائد کی، میں ایک آخری جملے کہہ رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو، عقائد کی اس بھیڑ میں جبکہ کتنے لوگ اٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ کن ذوات مقدسہ کا تحفظ کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے صحابہ کے ماننے والے، ہم صحابہ کی توہین نہیں سن سکتے. ہم بھی صحابہ کی توہین نہیں سن سکتے، ہمارا بھی ان سے تعلق ہے، وہ رسول اللہ کے جانثار تھے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو خون ہے، خون مصطفیٰ رسول اللہ کے خون کے اثر کے ساتھ، جملہ توجہ طلب ہے میرے ذہین مخاطبین، آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں 2 بج رہے ہیں اور آپ کے چہرے ابھی تک حب رسول میں دمک رہے ہیں. جملے میں پیش کر رہا ہوں، یہ خطاب کوئی نہیں آپ کو سنائے گا، مجھ سے بڑے بڑے خوش الہان اور بڑے بڑے خطیب آئیں گے. یہ نکتہ کی باتیں کوئی نہیں بتائے گا. اس کے لیے علم چاہیے، اس کے لیے مطالعہ چاہیے، اس کے لیے نبوت چاہیے، اس کے لیے جینیس پن چاہیے، قدرت چاہیے، الفاظ پر قدرت چاہیے، بیان میں ندرت چاہیے. سمجھ آئی؟ تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ، بولیے میرے ساتھ، ہاں نہ میں جواب دیں، کیا کسی صحابی کا مرتبہ رسول اللہ کے خون کے قطرے سے بڑھ کر ہے؟ بولیں. نہیں ہے نا، یہ پکی بات ہے. رسول اللہ کا خون، حضور نے فرمایا جگر، خون کہاں بنتا ہے؟ جگر میں. جگر آج تک ہیپیٹائٹس ہونی پئی ہے نا لوگاں، اے تکن کے خون جتھے فیکٹری خون بننا ہے اتھے کام خراب ہو گیا، اتھے کام خراب ہونا. اے فیکٹری خون دی.
تو خون بنتا ہے جگر میں، جگر مرکز ہے خون بنانے کا، فیکٹری ہے۔ حضور نے اس فیکٹری کے لیے کیا فرمایا کہ فاطمہ تم بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بضعۃ منی، بضع کیوں نہیں فرمایا، پورا جگر کیوں نہیں فرمایا؟ اس پر بھی ذرا غور کرے علماء بیٹھے ہیں، میں پیش کرتا ہوں اس کی وجہ۔ بضعۃ منی، میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے۔ کیوں کہ ٹکڑا جب خراب ہو جائے تو جگر سارا بیکار ہو جاتا ہے۔ سارا جگر نہیں فرمایا کہ جو جس طرح ہر ٹکڑے کو، پورے جگر کے پیس کو انسان بچا کر رکھتا ہے کہ یہاں کوئی خرابی بیماری نہ آ جائے، کیونکہ اگر ایک پیس کاٹا گیا تو سارا جگر خراب ہوگا۔ تو جس طرح کسی نے یہ اس پر ہاتھ ڈالا، کیونکہ پورے جگر میں اس کی اولاد بھی ہے نا، علی بھی ہے نا، وہ سارے ہیں نا، تو یہ ٹکڑا ہے، اس کو اس پر کسی نے ہاتھ ڈالا یا کوشش کرنے یا نکالنے کی کوشش کی تو اس نے ہے کہ محمد کے جگر پر ہاتھ مارا، اس نے جگر پر ہاتھ مارا میرے۔ اگر فاطمہ کو کسی نے چھیڑا، بے حرمتی کی، تو محمد کے جگر پر اس نے ہاتھ مارا۔ فاطمہ تم بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور میں کہتا چلوں، میں کہتے بغیر نہیں رہ سکتا۔ منہ آئی بات نہ رہندی ہے، گل ہن کر کے ایسا بلے شاہ دے قول دے مطابق اسی حدیث کو مبدا بنا کر، اور یہی بنیاد ہے امام احمد ابن حنبل کے اس فیصلے کی، امام مالک کے اس فیصلے کی جو انہوں نے فرمایا، یاد رکھیے اب مجھ پر فتویٰ نہ لگائیے مفتی صاحب، اب فتویٰ مجھ پر نہیں لگے گا، اب پوری امت کو فتوے کی تعلیم دینے والے امام مالک پر فتویٰ لگے گا، جس نے آپ جیسوں کو فتویٰ دینے کا گر سکھایا، جس کی کتابیں پڑھ کر آپ 4 پیسے کمانے کے قابل بنے، دستار باندھ لی، جبہ پہن لیا، اینکیں لگا لی، عصا پکڑ کر آپ ممبر بیٹھ رہے ہیں، یہ امام مالک کے جوتوں کا صدقہ ہے۔ اس نے فتویٰ دیا ہے کہ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد قیامت تک بشمول صحابہ و اہل بیت، تمام صحابہ اوپر سے نکل فاطمہ الزہرا سب سے افضل ہے۔ یہ امام مالک کا فتویٰ ہے، پڑھ لو کتاب، نہیں پتا تو میں بتاؤں گا۔ فتویٰ لگاؤ امام احمد بن حنبل۔ کیا احمد حنبل جو ہیں، امام مالک جو ہیں، وہ اہل سنت سے خارج ہے؟ بولے کوئی مجھے مولوی بتائے کہ 4 امام حق ہیں کہ نہیں؟ بولے مولوی صاحب، مفتی صاحب، ٹھیک ہے کہ نہیں، حق ہے کہ نہیں؟ تو امام مالک کا میں فتویٰ پیش کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ فاطمہ الزہرا چونکہ رسول اللہ نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس لیے رسول اللہ کے بدن کو، ٹکڑے کو، گوشت کے لوتھڑے کو، خون کو تمام صحابہ پر بشمول صدیق اکبر فضیلت حاصل ہے، اس لیے فاطمہ الزہرا تمام صحابہ نیچے سے لے کر اوپر تک ابو بکر صدیق سے بھی افضل ہے۔ آئیے میدان میں اتریے، علم سے دلیل دیں، امام مالک کو رد کریں۔ یہ بات ویسے نہیں میں کہی، یہ اجماع امت ہے۔ اجماع امت کیا ہے؟ چند مولویوں کا سر جوڑ لینا یہ اجماع امت ہے؟ اجماع امت کے لیے دلیل ہے، میں نے کہا نا کہ رسول اللہ نے سب کو سب کچھ عطا فرمایا، کچھ عثمان کو دیا، کچھ فاروق اعظم کو، کچھ صدیق اکبر کو، کچھ علی کو، کچھ عبداللہ بن مسعود کو، کچھ ابو ہریرہ کو، کچھ ابو الدرداء کو، کچھ جناب خباب کو، کچھ عمار بن یاسر کو، اور کچھ طلحہ کو، زبیر کو، سب کو کچھ نہ کچھ ارشادات سے عزت افزائی فرمائی۔ کسی میں کسی کے لیے 2 جملے کہے، کسی لیے 4 کہے، کسی کے لیے 10 کہے، سب غلام تھے، سب کو نوازا۔
آپ کون ہیں کہ سب کے نیچے ایک کو مقرر کر دیں؟ فضیلت جزوی ہے، کلی فضیلت جناب محمد الرسول اللہ کو سب پر، پوری کائنات پر، ہر خوبی، ہر کمال میں، سب میں صرف حضور کو فضیلت حاصل ہے۔ باقی صدیق اکبر حضور کے صحابہ کے مخدوم ہیں۔ جو آپ کا کردار ہے، جیسا کہ میں نے ابتدائی خطاب میں عرض کیا تھا، جو انہوں نے قربانیاں پیش کی، جو رسول اللہ کے ساتھ سختی اور اسرت اور تنگی کا دور گزارا، وہ راتیں، وہ خلوتیں، وہ جلوتیں، وہ بھوکے، وہ پیاسے کسی صحابہ کو بشمول اہل بیت نصیب نہ ہو سکی۔ اس میں صدیق اکبر منفرد ہیں، اور ہم ان کے جوتوں کو اپنے سر پر رکھتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ جناب یہ ترتیب میں کہنے یہ ترتیب یہ فضیلت ہے، پہلا جو ہے وہ افضل ہے، دوسرا 2 نمبر پر ہے، دوسرا 2 نمبر پر ہے، بولو نا جی، دوسرا جو ہے وہ 2 نمبر ہے، معاذ اللہ کتنی بری سوچ ہے۔ تیسرا، پھر چوتھا، یہ سب سے آخر میں ہے، تو پھر اس لیے کہ ان کا مرتبہ سب سے علی کا کم ہے۔ ماشاءاللہ جی، یہ بڑی عجیب ترتیب ہے۔ تو پھر آدم سے لے کر شروع ہوئے، جو پہلے آئے گا وہ آخری سے افضل ہوگا، پھر آدم افضل ٹھہرے یا محمد رسول اللہ افضل ٹھہرے؟ پھر تو آدم کو افضل ہونا چاہیے، کیونکہ نبی پہلے وہ ہیں، تو ان کو آپ افضل کیوں کہتے ہیں؟ کس دلیل پر کہتے ہیں آپ مجھے بتائیں۔ ارے پاگلو، علی کو اس لیے آخر میں لایا گیا، تم نہیں سمجھتے علی کے کوئی گھر کا بچہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ آخر میں ہائے ہائے، دیکھیں یہ انگلیاں ہیں، ناخن ہیں، یہ جسم کے آخر حصے میں باہر ہیں، نکلے ہوئے نا، سارے جسم کے باہر ہیں۔ ناخن 10 ناخن ہے نا، 10 انگلیاں ہیں جی، 10 20 ہو گئے نا، تو 20 کے 20 ناخن پورے اعضاء سے باہر ہیں، باہر ہے نا۔ لیکن کام یہ کیا کرتے ہیں؟ گانٹھ کھولتے ہیں، اور گڈ کھولنے کے نہیں، گڈ پھنس میں جانے تو کھولنے کے نہیں، انگلیاں کھولیاں یا باں تننے ہو بچو، وہ انگلیاں نال ناخنال کھولنا ہے یا باں تلنے ہو؟ انگلیاں نال پلنے، انگلیاں بے خالی انگلیاں نے ڈڈیاں انگلیاں ہون، پیچھے ناخن کٹے ہون تے کھول سکنیاں نہیں، نہ درد ہونا ہے، ناخن باہر نکلے ہون او کھولنے، تو ناخن کیا ہوئے؟ عقدہ کشا ہوئے، مشکل کشا ہوئے۔ سنیں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں بعد میں آئیں گی، کوئی بیان نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پورے اعضاء جسم کے باہر ان کو رکھا گیا، آخر میں رکھا گیا۔ آخر میں ہے نا کہ نہیں؟ دیکھو یہ بھی آخر میں ہے، یہ بھی آخر میں ہے۔ کیوں آخر میں ہے؟ کیونکہ یہ مشکل کشا ہے، عقدہ کشا ہے، گانٹھیں کھولتے ہیں۔ تو جو عقدہ کشا ہو، اللہ نے اس کو بدن سے باخر میں رکھا، تو خلافت میں علی کو باخر میں کیوں نہ رکھا جاتا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد، عقدہ کشا ہے، ناخن عقدہ کشا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کربلا وچ جناب ہویا ہی کچھ نہیں، اے لوگاں دیاں مشکلاں حل کرنے، آپ سارے مارے گئے نہ کوئی نہیں پہنچیا۔ چنگے مشکل کشان وہ الو نے پٹھے ہو، تسی بھی تو ہوش کرو۔ اے دشمنان اہل بیت، اے معترضین کا واہیات ٹولا، غور کرو، انہاں تکلیف محسوس ہی نہیں ہوئی۔ اے تسی ہو جے موت نہ آوے تے اندر وڑ ونے 7 کوٹھڑیاں وچ، حسین ہوئے تے نہ بچہ بھی موت نہیں آواز تے لبیک کہہ کے باہر نکل آندا۔ او چلیا تو تو بزدلانی اولاد ہیں، جدی پشتی منگتے خیراتا تے پلنے والے ہو،
دیو حسین نال تے حسین نہیں اولاد نال تے علی نہیں اولاد نال اوے اسی تا سادات ہاں اللہ نے فضل فاطمہ تو زہرا دا دودھ پھر رہا ساری جسماں وچ اللہ دے فضل نال اے اوان بیٹھے نے ملک صفدر بیٹھا ہے اور بھی تھے کتنے اوان بیٹھے اوان بھی جڑے حضرت علی دی اولاد ہیں صحیح اوان جڑے آوان جنہوں نے اون سے ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کربلا میں حسین کی مدد کی اون کا معنی ہوتا ہے مدد آوان وہ ہیں حضرت علی کی دوسری بیویوں سے وہ اولاد جنہوں نے حسین کی مدد کی ان سے ان کا نام آوان بنا تو یہ فضیلت ان کو سیدوں کو کیوں حاصل ہے کہ ان کے رگ و پے میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا خون گردش کر رہا ہے ورنہ باپ اوانوں کا بھی وہی ہے اور سیدوں کا وہی ہے لیکن ماں اوانوں کی اور ہے سمجھ آئی نا تو یہ فضیلت ہے یہ ان کو حاصل ہے تو اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ حضور تمام انبیاء سے افضل ہیں کیا سیدہ فاطمہ بھی تمام انبیاء سے افضل ہیں قبلہ بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ جو ہیں یہ کیا آپ کے نزدیک نبیہ ہیں آپ اگر ان پر ایمان لا چکے ہیں تو آپ کو ایمان مبارک ہو اہل سنت کے نزدیک فاطمہ الزہرا جو ہیں معصومہ نہیں ہیں محفوظہ ہیں اللہ نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے معصوم نہیں ہم کہتے لیکن یہ نبیہ نہیں ہے نبی کی بیٹی ہے نبی کی بیٹی غیر نبیہ ہے تو غیر نبی تمام صحابی بھی غیر نبی ہیں تمام ولی بھی غیر نبی ہیں تمام اولیاء بھی اوتاد بھی اقطاب بھی ابدال بھی نجبا بھی کتبا بھی علماء بھی اور تمام یہ لوگ جو ہیں یہ سب غیر نبی ہیں اس لیے سیدہ فاطمہ غیر نبی ہو کر سب سے افضل قرار پائی اس لیے نہیں کہ یہ نبیہ ہے بلکہ افضل الانبیاء کی بیٹی ہے اور کوئی سوال ہے تو لاؤ رکا بھیجو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پھر میں رکا بھیجوں گا یہی بیٹھ کر جواب دو پھر اٹھ کر دینا جواب اگر علم ہے تو اٹھ کر جواب دینا میں بیٹھ کر دے رہا ہوں تم اٹھ کر دینا قبلہ اے رکا اے نہ ہون بھیجو اکا جے بند کر چھوڑ سا تکا قابلیت ہو تو دیدار جمال اچھا ہے قابلیت ہو تو دیدار جمال اچھا ہے ورنہ اس کوچے کا پھر ترک خیال اچھا ہے بڑی کتاباں پڑھیا نہیں رکی پہ جی اللہ اکبر کہ فاطمہ پھر نبیاں کولوں بھی افضل ہے سبحان اللہ ایک قیامت والے دن نبیاں کولوں پوچھی تے پھر انہوں نے جواب بھی تکی اے میں گل تو دا آخر ہاں نبیاں کولوں پوچھی رسول اللہ نے سامنے پوچھی جس ویلے نبی کمنے پہ سن اللہ نے سامنے مننے حدیثاں پڑھنا کمنے سن تے حضور فرماسن ساری امت ویسی حضور جلال بچے مالک کے کل کے کرساں کوئی ہے فرمایا انا لہا میں جی ہاں آؤ میں آنا مقام محمود تے آسا میں سجدہ پہلے میں دیسا میں عرض کرساں میں جی اس کام واسطے ہیں تے پل سرات تے سیدہ عائشہ فرمایا حضور میں نو فرمایا کہ عائشہ ماں 3 جگہ تے ٹونڈی عائشہ پوچھیا سرکار بڑی پیڑ سی میں کتھے ٹونڈا فرمایا عائشہ 3 جگہ تے ٹونڈی یا حوض کوثر تے میں کھلوتا ہو سا یا پل صراط تے جس لئے میرے امتی گزر رہے ہو سن میں کھلتا ہو سا تے یا جس ویلے عمل گناہگاراں دے تل رہے ہو سن تے محمد انہاں دے ترکڑی اتے کھلوتا ہو سی پڑھ کے نو حدیث
تے میں تینوں یہ دساں کہ تینوں غلط فہمی ہے فاطمہ الزہرا دی او نبی دی تیے نبی دی تیے اور تجھا پتہ ہے کہ مریم دی ماں کس دی تیے کفالت چاہیے زکریا علیہ السلام دے تی نہیں ہے سکی تی نہیں ہے اے سکی تی ہے اے سکی تی ہے وہ واقعہ بڑا لمبا ہے اور وقت نہیں میں اشارہ دے رہا پھر کسی وجہ سے تو ماں چھیڑ چھوڑے ہیں تو سمجھے میں گولڈے شریف نہ صرف پیر میر علی شاہ نے نظرانے بٹورنے والا پیرا ماں دنیا نظرانے بھی دینی ہے تے میں لوگاں او چیز دینا لوگاں جڑی نظر آنی ہے جی میں صرف چپ کر کے جو پیسے پانے والا پیر نا میں کچھ دینا تے لوگ ماں دینے نا نظر آنی نظر آنے تو نظر آنے تو نظر آنے دیکھو نا جو آپ کو دے رہا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہے آپ سن رہے ہیں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں ہاں تیج یار پیر چار پیسے کوئی دے چھوڑے کوئی پیڑی گل تو نہیں نا جڑا کوئی مزہ بھی دے جڑا کوئی چس بھی دے جڑا کوئی علم بھی دے چبلا چبلا چاہ دینے ہو ہاں ایسی گل نہیں انشاءاللہ امت دا دل بوندا کسی دا دل کردا تے کچھ ہے تانوں کی تکلیف ہے دینے پہ کریم میری ربائی ماں یاد آ گئی دینے پہ کریم کا جو دل لاتا ہے دینے سنو دینے پہ کریم کا جو دل لاتا ہے دامن میں گدا کے مستقل لاتا ہے دینے پہ کریم کا جو دل لاتا ہے دینے پہ کریم کا جو دل لاتا ہے دامن میں گدا کے مستقل لاتا ہے مجھ پہ جو اس کا فضل جلتا ہے کیوں ہے مجھ پہ جو اس کا فضل جلتا ہے کیوں کیا اس کا بھی تیرے نام بل آتا ہے فضل اللہ میرے تے کر رہا ہے لفظ اور معنی مینو دے رہا ہے خطاب دا جوہر اس عطا کیتا ہے علم دے دو لفظ دسترخوانے مہر علی تو ماں دیتے ماں صرف پراپرٹیاں نہ جائیداد نہ وارث نہیں کیتا ماں علم مہر علی نے دو لفظاں نہ بھی وارث کیتا سمجھ آئی تے او بھی چیز ہے کیونکہ اصل میراث یہ ہے میراث یہ ہے اور وہ جو میراث ہے جو پراپرٹی ہے وہ میراثی بھی حاصل کر لیتے ہیں وہ میراثیوں کو بھی مل جاتی ہے جو میراث ہے جو پراپرٹی ظاہری کے جو میراث کے وارث ہوتے ہیں وہ میراثی بھی پا لیتے ہیں وہ میراثی کہلاتے ہیں کہ یہ میراث والے ہیں سمجھ آ رہے ہو کہ یہ کون سے وارث ہیں یہ پراپرٹی کے وارث ہیں یہ بینک بیلنس کے وارث ہیں یہ کوٹھیوں کے وارث ہیں یہ میراث والے ہیں میراث والے میراثی یعنی میراث والے میراثی یا نسبت ہے او سین نہ لونا ہے جی ہاں اے سے نہ لے تعلیم اتنی مولوی نہیں تورے رکھ کے بیٹھے ہو کلے رکھ کے او سین نہ لے جی ہاں اے سے نہ لے جی ہاں تے سمجھ آئی تے جڑا حضور فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علم والے نبیوں کے وارث ہیں حضور نے اپنا وارث تو علم والوں کو کہا تو اس لیے پیر میر علی شاہ علم کے وارث ہیں رسول اللہ کے وارث ہیں غوث پاک رسول اللہ کے وارث ہیں معین الدین اجمیری رسول اللہ کے وارث ہیں اولیاء اللہ رسول اللہ کے وارث ہیں صحابہ رسول اللہ کے وارث ہیں اہل بیت رسول اللہ کے وارث ہیں رسول اللہ نے نہ کوئی دینار چھوڑا نہ درم چھوڑا نہ کوئی پراپرٹی چھوڑی نہ جائیداد چھوڑی اپنی علم ولایت اور جو کمال ہے یہ آپ نے فرمایا یہ وراثت میری ہے اب علم والوں کے پاس جو کچھ ہے وہ رسول اللہ کے وارث ہیں اب اس وراثت کے ساتھ جو بھی وہ سلوک کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں یا کریں گے اس کا فیصلہ کل کملی والے کے سامنے ہوگا
کہ انہوں نے اس میراث کا کیا کیا جس کو رسول اللہ نے اپنا جانشین مولوی کو بنا کر بھیجا، علماء کو اپنا وارث قرار دیا، ممبر و محراب عطا کی، تو انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کیا سلوک کیا، رسول اللہ کے دین کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا فتویٰ فروشی کی، کیا دین فروشی کی، کیوں پیسے پر بک گئے ہیں، کسی امیر کبیر اور وزیر اور پیر اور شیخ کے روپ میں آ کر کیوں کسی نے فتویٰ بدل دیا، حلال کو حلال رشتے کو حرام کہہ دیا، حرام رشتے کو حلال کہہ دیا۔ ان مولویوں کی پکڑ ہوگی اور ان پیروں کی بھی پکڑ ہوگی، سمجھ آئی؟ تو یہ فاطمہ وہ ہے جو قیامت کے دن اس پل صراط پر کھڑی ہوگی، اپنے باپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ کوئی کہے جناب اس کا ثبوت، تو میں نے کہا کہ اگر یہ باپ کے ساتھ کھڑی ہو تو آپ کو تکلیف ہے کوئی؟ اس کے شواہد ہیں، اس کے ایک رویائے صالحہ ہیں کہ سیدہ فاطمہ حضور کے ساتھ کھڑی تھی، امت کے بڑے بڑے افراد نے دیکھا کہ امت گزر رہی ہے تو رسول اللہ نے سیدہ نے پکڑ لیا، بابا جان اس کو میں جانے نہیں دیتی، اس نے میرے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ میں اب وقت نہیں ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، ایک سید کے منہ پر تھپڑ مارا، میرا بیٹا غریب تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس نے اس کے پاس مانگنے گیا، اس نے اس کو تھپڑ مارا، ابا جان اس کو نہیں بھیجنا، حضور نے پیچھے کر دیا۔ تو نبی نہیں ہے لیکن نبیوں جیسا کام کر لیتی ہے، نبیوں سے کام کروا لیتی ہے، نبی اس کی مانتے ہیں، نبی اور کسی کی ماں بہن کی نہیں مانیں گے، اس فاطمہ کی مانیں گے۔ کیوں؟ میں بات بتاؤں، بڑا بڑا جرنیل ہوئے، ایک مثال دنیا نہیں دے رہا، اوے عقل کدے آنے تے کافی نے جے اندر گند بلا پہ ہے تو پھر میں کیا کر سکنا۔ مشرف صاحب نی تھی، مشرف صاحب نی بیوی کوئی گل کر چھوڑے بادشاہ تے کسی جرنیل ہم رینک جیڑا اس دا جرنیل ہے اس نے بھی جرت نہیں کہ اس ہٹا چھوڑے، اس گلاں ایویں رد کر چھوڑے۔ ایک گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اسا پتہ ہے کہ ابے راں سی تے ابا سیدھا کی ہوئے، کیوں نہیں کیتی؟ حالانکہ جرنیل نہیں سی تھی لیکن جرنیل ڈرنے نے اس کو۔ گل ہے کہ نہیں؟ بولو، ہاتھ چاہو مزے نال، مزہ آیا نا؟ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جرنیل ترنا ہے، کیوں کہ کدے مشرف صاحب نے صاحبزادی یا بیوی کوئی گل جرنیل آ چھوڑا، سر یہ کام آپ کر دیں، ایسا نہ کریں، تو اگر وہ نہیں رکا تو مشرف صاحب کا ڈس میں سس جاؤ، دفاؤ۔ سمجھ آئی؟ تے اے ڈرے تے اتھے اتنا لحاظ ہے، میں لحاظ کی گل کر رہا ہوں، تے ٹھیک ہے کہ اللہ نے رسول اپنی مرضی نال بنائے، لیکن اتھے مختار کل اور فضیلت کلی محمد الرسول اللہ عطا فرمائی، جس نے عزت تمام انبیاء کی تھی، اور اس کا ثبوت کے ہوئے کہ نبیوں نے ساری اقتداء کی تھی اور کملی والے نے امامت فرمائی۔ سمجھ آئی؟ اور حدیث بہت آپ دے فضائل کے تمام بیان آپ دے نال کے سلوک ہے۔ اور جس وقت اے بیٹی کوئی گل کسی نبی بھی آگ چھوڑے کہ موسیٰ علیہ السلام اے جناب اینج گل ہے، ایس بندے نال، اس میرے بچے نال یا میرے نال اچھا نہیں کیتا، اس نال تسی سفارش اس دی نہ کرو، کیا موسیٰ علیہ السلام فاطمہ دی گل رد کر سی تے جیڑا مخالف ہے فاطمہ دا اس دی ماؤں دی گل منسی یا اس دی دادی دی منسی؟ دشمن اہل بیت دی دادی دی منسی یا فاطمہ دی منسی موسیٰ علیہ السلام؟ اللہ جڑا ہے او محمد الرسول اللہ دی صاحبزادی دی منسی یا اور کسی دی ماؤں دی منسی؟ جڑا محبوب خدا ہے اس دی بیٹی ہے، جڑا پہ فرمانا ہے میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ اولیاء نو رسول اللہ جگر دا ٹکڑا تے نہیں فرمایا، صحابہ نو جگر دا ٹکڑا تے نہیں فرمایا، اپنا خون تے نہیں فرمایا، کسی صحابی نو فرمایا، صدیق اکبر نو فرمایا کہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فاروق اعظم نو فرمایا
اپنے وجود دا ذات دا درجہ دیتا ہے کسی نو؟ آپ نہیں دیتا تے فاطمہ الزہرا نو دیتا ہے، یا فاطمہ الزہرا تے خامد علی نو دیتا ہے۔ اتھے موت پہ نہیں تساں علیاں مننے ہو، فاطمہ مننے ہو، موت پہ نہیں تساں؟ یہ حسد ہے، یہ بغض ہے، یہ کمینگی ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، امیہ نوازی سے کچھ بھی نہیں آسا۔ میں شیعہ کے افکار کا بھی اس لحاظ سے رد کرتا ہوں کہ وہ جو صحابہ کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو ہم شیعہ کو بھی مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ آپ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، جو رسول اللہ کی ازواج مطہرات ہیں، جو سیدہ عائشہ ہیں، جو سیدہ میمونہ ہیں، جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور یہ سب حضرات یہ واجب التعظیم ہیں۔ یہ آپ اگر مومن ہیں تو آپ کی بھی مائیں ہیں جس طرح ہماری مائیں ہیں۔ صحابہ کا احترام کرے، درجات اپنے اپنے، ہم گالی کسی کو نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا اور وہ کیا کرتا ہے، لیکن سب کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ اگر حسن اور حسین کی کوئی غلطی صفحہ تاریخ میں موجود ہے، معصوم میں نہیں کہتا، میں نے کہا معصوم نہیں ہے، معصوم صرف انبیاء ہے، لیکن کوئی بتائے، کوئی پڑھی ہے آپ نے؟ ویسے آج کے دور میں کوئی لکھ دے تو لکھ دے، آج کل تو ویسے لکھ نہیں سکتے کیونکہ پیچھے ثبوت نہیں ہے نا، تو منہ سے بک دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جناب یہ اقتدار کے لیے گئے تھے، پیسے لینے گئے تھے، اقتدار شہزادے تھے، رسول اللہ دانا رسول تھا، اسی زام میں اٹھے کہ ہمیں بھی لوگ مان لیں گے۔ یہ بھی سرفیروں نے لکھا ہے، گستاخوں نے لکھا ہے، زبان درازوں نے لکھا ہے۔ گستاخ رسول، گستاخ آل رسول، گستاخ رسول، گستاخ آل رسول کے لیے میری ربائی پیش کرتا ہوں میں۔ جی ہاں، گستاخی جڑی ہے، گستاخی میں ثابت کر سا، گستاخی جو ہے یہ گستاخی نہیں ہے جی، اس کے ثبوت ہے، اور اس کے ساتھ میرے ساتھ بہت سے گستاخ ہیں، پھر لینڈ لگی ہوئی ہے، کبھی میں بتاؤں گا، آپ آئیں اور میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس ککھاریں ہاتھ پایا نا تو انشاءاللہ ہون پھر ہنج نہیں ہونا، صرف آؤ اور بہ کے گل کرو، علم دی گل کرو، لڑائی جھگڑے دی لوڑ نہیں، پیچھے بیٹھ کر باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آئیں، اگر آپ کے پاس دلیل قوی ہے، ادلہ آپ کے پاس قوی ہیں، تو میں آپ کی بات سرے میدان مانوں گا، اسی بھری مجلس میں کہہ رہا ہوں۔ اور اگر آپ کے دلیل، آپ گفتگو میں کمزور نکلے، آپ کے پاس دلائل قطعیہ نہ ہوئے، تو آپ کو لوگوں کے سامنے میری بات ماننی پڑے گی، اور میں نے جس رخ سے بات کی ہے میں اتنی ہی بات کر رہا ہوں۔ میں نے معاذ اللہ ان کی گستاخی یا کوئی ماں بہن کی گالی نہیں دی، اور جو کرتے ہیں ہم تو ان کی گردنیں دباتے ہیں، لیکن آپ اتنا بھی تو معصوم اور خطا سے پاک صاف، جب اہل بیت نہیں ہے تو صحابہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ انسان تھے۔ اس سے پہلے سارے صحابی شرابیں پیتے رہے، جب حلال تھی شراب تو سارے صحابی پیتے رہے، صدیق اکبر کو چھوڑ کر حضرت عمر بھی پیتے رہے، تو آپ کیا کہیں گے یہ شرابی وہی آدمی ہے جو جس کو خلافت دے دی گئی؟ کل تو یہی شرابی تھا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو چونکہ شراب حلال تھی اس وقت پیتے رہے، تو صدیق اکبر نے کیوں نہیں پی؟ اس لیے کہ مزاج دان رسول تھا، مزاج رسول کے قریب ترین اس کا مزاج تھا۔ جس طرح رسول نے حلال ہونے کے باوجود بھی جب معراج پر گئے تو 2 پیالے جبریل نے پیش کیے، ایک میں شراب تھی ایک میں دودھ، حضور نے دودھ کو پسند کیا، شراب نہیں پی۔ صدیق اکبر کا قرب مزاج اتنا تھا کہ حضور صدیق اکبر نے حلال ہونے کے باوجود شراب کو چکھا تک نہیں، کیونکہ اس کے آقا نے، اس کے دوست نے نہیں چکھا۔ یہ مقام ہے صدیق اکبر کا۔ تو صدیق اکبر، یہ سارے صحابی پیتے رہے، تو کیا کہیں گے؟ اب ہم یہ کہیں جناب یہ وہی ہیں کل جو شرابی تھے، آج ان کو خلیفہ بنا دیا گیا، تو کیا آپ اس کو توہین نہیں؟ یہ حقیقت ہے، آپ اس کا انکار کریں، تاریخی چیز ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اس وقت حلال تھی اس لیے پیتے رہے، تو یہ وہ مقام ہے تقویٰ کا کہ حلال ہونے کے باوجود بھی نہیں پی۔ تو یہ آپ آئیں، بیٹھیں، پھر بات ہوگی، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کیا ہے۔
اس میں اس دور میں خاص طور پر شیعہ حضرات اور سنیوں کو اور دیوبندی حضرات کو عقائد کے اعتبار سے بڑا نزدیک آنا چاہیے، جو ما ضد برائے ضد چھوڑ کر یہ وحدت امت کا وقت ہے، یہ اختلافی مسائل چھیڑ کر اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے اس لیے بات کی، اپنی وہ برات کا اظہار کیا کہ میں نے جناب معاویہ کی معاذ اللہ گستاخی نہیں کی، میں نے یہ بات کہی اور اس بات کو میں نے برسر محفل ثابت کیا۔ اگر کمی رہ گئی تو آپ آئیں، مزید اس کو ثابت کروں گا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، بڑی بڑی غلطیاں لوگوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ چھوٹے لوگوں کی بڑی بڑی غلطیاں چھوٹی گنی جاتی ہیں، یاد رکھیے میرے جملہ۔ چھوٹے چھوٹے لوگوں کی بڑی بڑی غلطیاں چھوٹی شمار ہوتی ہیں، کیونکہ چھوٹے جو ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پہاڑ جتنی نظر آتی ہیں، کیونکہ وہ بڑے ہیں۔ جی سمجھ آئی نا؟ اس واسطے اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، اور اس اختلاف امت کے دور میں اور دہشت گردی کے دور میں اللہ تعالی حضور کی امت کو کم از کم جو بنیادی عقائد ہیں، جو ٹھوس اور ثابت شدہ ہیں، ان پر قائم رہنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھے رہیں، دعا کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ بیٹھے بیٹھے پڑھ دیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت لا شمع بز میں بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں، بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں، اے نظر تیری ہمت پہ لا مصطفیٰ کیجئے بند آنکھیں نصیر، اور پھر کیجئے بند آنکھیں نصیر، اور پھر بھیجئے ان کی صورت لاکھوں سلام مصطفیٰ۔ آمین یا رب العالمین۔ یا رب کریم، اس محفل پاک میں جو آیات قرآنیہ پڑھی گئیں، بلکہ اسی حوالے سے 3 مرتبہ آپ سب لوگ قل شریف پڑھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ، سب حضرات نے جو کچھ پڑھا ہے قرآن مجید، تمام لوگوں کی مومنات مومنوں کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا، اس کے درجات بلند فرما۔ یہ مجلس حاجی مظہر الحق صاحب کے ایصال ثواب کے لیے منعقد ہے، ان کے بھی درجات بلند فرما، ان کے بھائی قاضی محمد انور کے درجات بھی بلند فرما۔ اللہ تعالیٰ مومنین اور مومنات اور ہمارے مولانا اتواری صاحب جو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے خاص مرید تھے، اور یہاں اس قبرستان میں جو مومن دفن ہیں اور جو گولڈ شریف سے تعلق رکھنے والے ہیں اور جو نہیں رکھنے والے، سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور اچھے لوگوں کے طفیل ہماری بھی بخشش فرما۔ اہل بیت اور صحابہ کرام کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔
اور محبت اہل بیت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرما یا رب العالمین۔ اس ملک پاکستان میں عوام سربراہان مملکت کو توفیق دے کہ تیرے احکام نافذ کریں، تیرے محبوب کا نظام نافذ کریں، پاکستان کو داخلی اور خارجی اعداء کے شر سے بچا یا رب محمد و علی و زہرا یا رب حسین و حسن و آل ابا کز لطف برار حاجتم درد و سرا بے منت خلق یا علی العالی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله اجمعين۔ یا